جو تو نے کسی غریب کی عزت کو نیلام کر دیا، بے شک تجھے ڈر نہیں لگا؟ نہ دیتا ایسے کھانے سے نہ دینا بہتر تھا یار. کیوں کسی کو ذلیل کرتے ہم کھڑے ہو کر کے؟ کیوں کسی کو رسوا کر دیتے؟ کیا تیرے دروازے پہ یہ بھیک مانگنے گئے تھے؟ انہوں نے ہاتھ پھیلا کے کہا تھا میری بیٹی کے کھانے کا انتظام کر دینا، تو خود آگے بڑھا تھا. ایسے نہیں ہوتی ہیں نیکیاں، نیکی ایسے ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اپنے بھانجے کو بلا کے کہتی ہیں یہ لو راشن کا تھیلا، اس کو اٹھاؤ، وہ جو پڑوس والی گلی میں بندہ رہتا ہے بڑا غریب ہے، اس کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ اس کے گھر رکھ کے آ جانا. دو کام کرنا ہے، ایک اگر پوچھے کس نے دیا ہے تو نام نہ بتانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے، رکھ کے آ جانا. بھانجے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، نواسے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے جب آئے نہ دیکھ کر کے کہنے لگے خالہ جان. کہا کیا؟ کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کون سی بات؟ کہ نام بتانے کے لیے کیوں منع کیا؟ کہتے ہیں بیٹے جب کوئی کسی سے کچھ لے لیتا ہے یا کسی کا احسان مند ہو جاتا ہے بیٹے، پھر وہ اس کی گلی سے گزرتا ہے تو حیا سے گردن جھک جایا کرتی ہے، شرم سے نظریں نیچی ہو جاتی ہیں. اے بیٹے اگر نام بتا دیتا تو اگر وہ کبھی عائشہ کی گلی سے گزرتا تو شاید اس کی نظر حیا سے جھک جاتی کہ مجھ پہ عائشہ کا احسان ہے. ایک وقت کا کھانا بھیجا تھا عائشہ نے، کہا اس لیے میں نے نام بتانے سے منع کر دیا تھا. کہا پھر خالہ ایک بات اور بتائیں نا. نام کی بات سمجھ میں آ گئی، ہاتھ میں کیوں نہیں دینے دیا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی کا جواب سنیں. آپ نے کہا تھا بھانجے ہمیشہ یاد رکھنا جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور جو لینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. عائشہ یہ بھی نہیں چاہتی ہے میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے ہو جائے.